پنجاب کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو لے چلیں گے گلگت بلتستان کی حسین وادیوں میں اور دیکھتے ہیں کہ میری دھرتی میری دنیا کے لیے وہاں سے آج کیا رپورٹ بھیجی گئی ہے۔ سرمائی اولمپکس 2010 میں پاکستان کے کسی بھی کھلاڑی کی سرمائی اولمپکس میں پہلی دفعہ نمائندگی ہے۔ 24 سالہ محمد عباس نے ان کھیلوں میں حصہ لے کر ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے روایتی حریف ہندوستان کے کھلاڑی کو بہترین پوائنٹس پر شکست دے کر ملک کا نام روشن کیا۔ یاد رہے کہ محمد عباس اب تک ملکی سطح پر 14 سونے کے تمغے لے کر پہلی پوزیشن پر ہیں۔ پاک فضا سے تعلق رکھنے والے محمد عباس کا تعلق گلگت کے نواحی گاہوں نلتر سے ہے۔ 2008 سے 2009 آسٹریلیا میں ٹریننگ حاصل کی۔ 1999 میں محمد عباس نے 13 سال کی عمر میں ایران میں منعقد ہونے والے چلڈرن ایشین چیمپئن شپ میں حصہ لے کر پاکستان کی نمائندگی کی اور عالمی ملٹری کپ میں 2 دفعہ پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ کھلاڑی اس کھیل میں مختلف طریقوں سے بلندی سے نیچے کی طرف فاصلے طے کرتے ہیں۔ یہ کھیل یورپ ایشیا کے علاوہ گلگت بلتستان کے وادی نلتر اور سوات کے تفریح مقام مالب جامہ میں کھیلا جاتا ہے۔ محمد عباس کے والد گلاب شاہ بھی اپنے دور کے قومی چیمپئن رہ چکے ہیں۔ محمد عباس نے سرمائی اولمپکس میں روایتی حریف ہندوستان کے کھلاڑی کو بہترین پوائنٹس پر شکست دے کر جب اپنے آبائی شہر گلگت پہنچے تو سینکڑوں افراد ان کا شاندار استقبال کیا اور ایک ریلی کی شکل میں ایک مقامی ہوٹل لایا گیا۔ شہریوں نے ڈول کی تھاپ پر رقص کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ محمد عباس کے گاؤں کے 50 سے زائد لڑکے قومی سطح پر اور 20 کے لگ بھگ کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب۔ ناظرین، آزاد کشمیر قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ بل کھاتی ندیاں، اونچے پہاڑ، سرسبز وادیاں اور آبشاریں یہاں آنے والے لوگوں کو مسحور کر دیتی ہیں۔ کشمیر کی وادی کے اس قدرتی حسن کو ملک کے اندر متعارف کرانے کے لیے حکومت آزاد کشمیر اور ایک نجی ادارے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں مظفر آباد سے محمد اسلم میر کی یہ رپورٹ۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کے لیے منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، وزیر سیاحت سردار سیاب خالد اور نجی ٹور اینڈ ٹریولز ادارے کے نمائندوں کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی میں دیگر صنعتوں کے بجائے سیاحت کا شعبہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک انڈسٹری جو اس علاقے کے لیے موسٹ سوٹیبل اینڈ موسٹ وائبل ہے وہ ٹورزم ہے۔ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو ماحول کو خراب نہیں کرتی، ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پہ زمین کا کوئی گراؤ جلاؤ نہیں ہوتا۔ اگر اس انڈسٹری کو چھوڑ کے یہاں پہ اگر ہم رنگ کرنے کے کارخانے لگائیں تو پھر آپ کے دریا، نیچر، یہ سارے کے سارے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ ریاست میں سیاحت کی ترقی اور فروغ کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے اس شعبے کے ترقیاتی بجٹ کو دوگنا کیا جائے گا، جبکہ سیاحوں کے سفر کو آسان بنانے کے لیے ریاست بھر میں سڑکوں کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ باغ سے براستہ ڈھل کوٹ جو ہے یہ کوٹلی سکیاں اسلام آباد، پھر ادھر سے باغ سے ایک سڑک جو ہے وہ براستہ شجاع آباد جو ہے راولہ کوٹ سے آزاد پتھر کی طرف ہے، اور اسی طرح سے ایک آدھ سڑک اور بن رہی ہے۔ پلندری کی سڑک بڑی بہتر بن چکی ہے تاکہ ایک ایسا روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ جس طرح آپ نے بات کی تھی آزاد کشمیر میں قائم ہو جائے تاکہ ٹورسٹ کو آنے میں آسانی ہو اور آرام سے جو ہے وہ سفر کر سکے۔ مفاہمتی یادداشت پر سیکرٹری سیاحت فیاض علی عباسی اور نجی ٹور اینڈ ٹریولز کے جنرل مینیجر امجد ایوب نے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کی موجودگی میں دستخط کیے۔ حکومت اور نجی ادارے کے درمیان آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے سے جہاں سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا وہاں ریاستی خزانے کو آمدنی کا ایک بہترین ذریعہ بھی میسر آئے گا۔ کیمرامین خواجہ ریاض کے ساتھ محمد اسلم میر، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب۔ ناظرین، تعلیمی مدارج مکمل ہونے کے بعد اور عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ایک اہم اور خوشی کا لمحہ وہ ہوتا ہے جب طالب علم اپنی محنت کا پھل ڈگری کی صورت میں پورے اعزاز کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ فیڈرل یونیورسٹی میں کانوکیشن ہوا، جس کی تفصیل ہمیں بتا رہے ہیں عدیل وڑائش اپنی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں 500 سے زائد طلبہ و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ کانوکیشن میں انجینئرنگ، مینجمنٹ سائنسز، اردو، کمپیوٹر سائنس، معاشیات اور اطلاقی طبیعت کے شعبہ جات کے طلبہ و طالبات کو ڈگریاں دی گئیں۔ تقریب میں پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر اشفاق احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں میڈلز تقسیم کیے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اشفاق احمد نے کہا کہ اس وقت ملک میں تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ تحقیق کے فروغ کی بھی ضرورت ہے۔ کانوکیشن کے موقع پر طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کی خوشی بھی قابل دید تھی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کیسر نے کہا کہ اردو یونیورسٹی کے پاس اپنی عمارت نہیں، یونیورسٹی ایک کرائے کی عمارت میں قائم ہے اور سالانہ 2.5 کروڑ روپے کرایہ ادا کر رہی ہے۔ وائس چانسلر نے ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو مبارکباد پیش کی۔ کانوکیشن کے موقع پر طلبہ و طالبات پرعزم نظر آئے کہ ڈگری کے حصول کے بعد وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین مدثر شہود کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ آپ کی تجاویز اور آراء کی روشنی میں میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم پروگرام کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کا پلیٹ فارم عوامی مسائل کو ارباب اختیار کے سامنے لانے اور ان کے حل کی راہ تلاش کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مسئلہ صرف نیتوں کا ہے۔ ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہے کہ ملک کے دور دراز علاقوں میں عوام کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا جائے تاکہ ان کے حل کی راہ تلاش کی جا سکے۔ آپ کے علاقے میں عوام کو کیا مسائل درپیش ہیں، ہمیں بتائیں۔ ہماری ٹیم ان مسائل کی بھرپور کوریج کرے گی تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کی نشاندہی اور ملکی ثقافت اور تاریخ کی جھلک دکھاتے رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔